آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ قبرستان میں، مساجد میں یا مختلف مقامات پر مختلف مقاصد کے لیے قرآن مجید پڑھواتے ہیں ایک رات میں، جسے ہم شبینہ کہتے ہیں۔ اب وہ مقصد اچھا ہوتا ہے خیر و برکت کے لیے یا میت کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن اگر آپ شبینہ کے عمل کی طرف ایک نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کے آداب کو کس طرح ہم پامال کر رہے ہیں۔ اس شبینے میں ہوتا کیا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم کرنا ہوتا ہے۔ وہ قاری صاحب، وہ حافظ صاحب شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ سے اور پڑھے جا رہے ہیں، اور حروف کی ادائیگی کا خیال نہیں ہوتا، اس میں حروف کے تلفظ کا خیال نہیں ہوتا، اور اگر سننے والا غور سے سنے تو سوائے یفعلون اور تفعلون کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جو ختم کرنا ہے، ایک رات میں ان کو پورا قرآن جو ختم کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں، اور اس چیز کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے حقوق کا خیال رکھ بھی رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، کیا الفاظ کی ادائیگی درست ہو رہی ہے یا بس خلط ملط ہو رہی ہے، اور جس طرح الفاظ نکلتے جا رہے ہیں وہ پڑھے جا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کو پامال کیا جا رہا ہے، کوئی لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ یہ کون سی محبت ہے قرآن سے، اور کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ارے بھائی، ایک سورت ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر محبت کے ساتھ پڑھ لی جاتی، ایسے پورے قرآن پاک کے ختم کرنے سے بہتر تھا۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ باقی جو کچھ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ چائے چل رہی ہوتی ہے، وہ گپے لڑا رہے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر حافظ صاحب، قاری صاحب، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر ان کی اپنی گپیں لگی ہوئی ہیں، وہ قرآن پاک بیٹھ کے سن نہیں رہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ قرآن پاک کو سنتے، تمام کام چھوڑ کر جب قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے تو پھر اہتمام کرنے والوں کو بھی چاہیے بیٹھ کر قرآن پاک کو سنیں، تمام کام چھوڑ دیں، اور باقی جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے، وہ چائے پی جا رہی ہے، گپے لگائے جا رہے ہیں، اور کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ بس ہاں، فخر سے کہتے ہیں ابھی فلاں نے شبینہ کروایا ہے، فلاں نے قرآن پاک کا ختم کروایا ہے۔ اگر صرف شہرت مطلوب ہے وہ تو مل گئی، شہرت تو ہو گئی، واہ واہ ہو گئے، جھنڈے لگ گئے کہ فلاں نے قرآن پاک کا ختم کروا دیا ایک رات میں۔ لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہوا؟ آپ نے تو اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق بنا دیا، آپ نے اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ کے ہاں کیا جواب دے ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا کہ تجھے تو شہرت چاہیے تھی، وہ تو تجھے مل گئی، اور جو تو نے میرے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، اب آ اس کا جواب دے۔ اب اس میں تیسرا نقصان کون سا ہوتا ہے کہ پھر انتظامیہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کہیں پر بھی ہو رہی ہو، مسجد میں ہو رہی ہو یا قبرستان میں ہو رہی ہو، تو لاؤڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں جس کی آواز دور دور تک جاتی ہے، اور رات کے وقت تو ویسے ہی آواز دور جاتی ہے۔ اب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی مشغولیات میں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب قرآن پاک کی تلاوت کی آواز وہ لاؤڈ اسپیکر فل کھول دیا کہ دور دور تک آواز جاتا کہ ثواب ملے۔ ثواب نہیں ملے گا، یہ بھی غلط عمل ہے، اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت دور تک جائے گی تو برکتیں آئیں گی اور ثواب ملے گا۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو۔ وہ لوگ تو مشغول ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، تو حرج کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہے، اپنے کاموں کی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہے، تو ان کو خواہ مخواہ میں اس حرج میں کس نے مبتلا کیا؟ انتظامیہ نے۔ وہ جو اہتمام کرا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ آواز کم رکھتے، انہوں نے آواز اتنی کھول دی کہ لوگوں کو خواہ مخواہ میں حرج میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ انتظامیہ پر۔ وہ جو کرا رہے ہیں، جنہوں نے اہتمام کیا ہے، ان پر گناہ ہوگا۔ تو نیکی کا کام کرنے جا رہے تھے تو گناہ کر رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی کھولنی چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو، جہاں پر لوگ بیٹھ کر سن رہے ہوں وہاں تک آواز رکھیں۔ خواہ مخواہ میں اتنی آواز کھولنا کہ کئی بستیوں تک اور کئی محلوں تک اور کئی آبادیوں یا بازاروں تک جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لوگ مصروف ہوتے ہیں، خواہ مخواہ میں ان کو حرج میں ڈال رہے ہیں، تکلیف میں ڈال رہے ہیں، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو یہ سب اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ شبینہ کراتے ہیں تو کم سے کم ایسا ہونا چاہیے، جتنا بھی پڑھیں لیکن وہ صحیح ہونا چاہیے، سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، لطف بھی آئے، اور دوسرا اتنی آواز کھولے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگ حرج میں نہ آئیں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اسی طرح کریں نا جس طرح شریعت حکم دیتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، شہرت ہے، تو صرف شہرت ملی اور نام اعمال میں صرف گناہ ملا۔ قرآن پاک کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا وبال نام اعمال میں آیا۔
اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔